نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے قریب ہو گئے، آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ اپنے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلے زینے پر فرمایا آمین، دوسرے پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خطبہ دیا، بیان کیا، اس کے بعد نیچے تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آج نئی بات سنی آپ سے، نیا عمل دیکھا ہے، سنا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایسا عمل آپ سے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے جب قدم مبارک پہلے زینے پر رکھا تو آپ نے آمین فرمائی، دوسرے پر آمین، تیسرے پر آمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے ممبر پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو جبریل آ گئے علیہ السلام، یہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر 3 بد دعائیں دیں۔ 3 زینے ہیں، 3 بد دعائیں دیں، میں محمد نے تینوں پہ آمین کہا۔ آج کی نشست میں ایک بد دعا کا تذکرہ اور پہلے زینے پر چڑھتے ہوئے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بد دعائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص۔ کون سا شخص؟ جس نے رمضان پایا، رمضان کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کا مہینہ پایا، مقدس مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ عزیزو، کتنی بڑی وعید ہے۔ بد دعا دینے والا کون؟ جبریل، فرشتوں کا سردار، معصوموں کا سردار، جن سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، انہوں نے بد دعا دی اور ادھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین، قبول ہو جائے، اللہ ان کی دعا کو، ان کی بد دعا کو قبول کر۔ تو بد دعا دینے والا فرشتوں کا امام، فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا انبیاء کا سردار۔ عزیزو، رمضان گزرتا جا رہا ہے، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، مثل برف کے پگھلتا جا رہا ہے یہ رمضان، یہ وقت، یہ زمانہ، یہ عرصہ۔ مرضی ہے گلی میں برف پڑے پگھل جائے گی، کولر میں رکھو پگھل جائے تب بھی پگھل جائے گی۔ جو گلی میں رکھی ہوگی یا پڑی ہوگی وہ پگھلنے پہ نقصان ہے، اور جو کولر میں پگھل تو رہی ہے یہاں بھی ضرورت پڑنے پر کام آئے گی۔ یہ زندگی، ہماری زندگی گلیوں میں پڑی برف کی مثل ضائع ہو رہی ہے۔ یہ لمحے اللہ کے 99 اسماء کی قسم یہ واپس نہیں آئیں گے، جو جا رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جو وقت گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے، جو رمضان اس سال کا گزر رہا ہے، دوبارہ یہ رمضان نصیب نہیں ہوگا ہم میں سے کسی کو بھی، آنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوگا، ہمیں بھی نصیب نہیں ہوگا، اور رمضان قسمت والوں کو نصیب ہوگا۔ وقت کی قدر کریں، کچھ وقت گزر چکا ہے رمضان کا اور کچھ باقی ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کا کچھ حصہ ہم گزار چکے ہیں، اسی ڈھب سے زندگی گزار رہے ہوں، اسی طرز پر زندگی گزار رہے ہوں جس طرح 11 مہینوں میں زندگی گزاری ہے، وہاں پر بھی خیال نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا کسی چیز کا، اس ماہ مقدس میں بھی لحاظ نہ رکھیں، وقت گزر جائے گا۔ ایسا نہ ہو یہی رمضان گزرتے 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 دا اینڈ ہو جائے، اس رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں اور ہماری بخشش کا سامان یہ پیدا نہ کر سکا ہو، ہمیں اللہ کے حضور شرمساری کا سامنا ہو، تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ پیارے، یہ رمضان اللہ کا مہمان، شکایت نہ کرے
اللہ کا یہ مہمان اس بات کا خیال رہے، پیش نظر رکھنا ہر دن، ہر لمحہ، ہر روزہ رکھتے ہوئے اور روزہ گزارتے ہوئے کہ اللہ کا یہ مہمان کہیں جا کر اللہ سے شکایت نہ کرے ہماری۔ اگر اس مہمان نے اگر ہماری شکایت کر دی تو پھر اس سے بڑا گھاٹا، اس سے بڑا نقصان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔